بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی ایچ ڈی کے ساتھ پروگرام صاحب بات میں۔ ناظرین، لندن میں الطاف حسین یا MQM کی جائیداد کیس کا جو چل رہا تھا، اس کا پچھلے دنوں بہت زیادہ چرچا رہا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی۔ اور جو بھی اب تک بیانات ہوئے MQM پاکستان کے لوگوں کی جانب سے یا فاروق ستار کی جانب سے، یہی بات بڑی شدت سے جو ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ MQM پاکستان یہ مقدمہ یا MQM پاکستان سے تعلق رکھنے والے جو وفاقی وزیر ہیں امین الحق، جنہوں نے یہ مقدمہ کیا ہے، تو عام تاثر یہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ MQM پاکستان یا امین الحق جو ہیں وہ خود پھنس گئے ہیں، خود اپنے ٹریپ میں آ گئے ہیں، اور انہیں جس قسم کی کامیابی کی امید تھی اس کی بجائے ناکامیاں منہ کھولے جو ہے کھڑی ہیں ان کے سامنے، اور خود انہوں نے بہت ساری چیزوں میں تسلیم کر لیا آئین کے حوالے سے کہ جی وہ غلط دستاویزات تھی، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ بہرحال وہ کوئی صحیح بات یا صحیح ڈاکومنٹ جو ہے وہ MQM کے آئین کے حوالے سے بھی پیش نہیں کر سکے۔ اور اب جبکہ MQM لندن کے جو رابطہ کمیٹی کے لوگ ہیں ان کو پیش ہونا تھا، الطاف حسین خود بھی ظاہر ہے اس میں کوئی اپنا بیان ریکارڈ کراتے، لیکن وہ معاملہ جو ہے چونکہ دسمبر کی چھٹیاں ہیں اور نیو ایئر کی چھٹیاں ہیں تو یہ معاملہ اب جنوری 2023 میں تک چلا گیا ہے۔ تو یہ بڑا چرچا رہا سوشل میڈیا پہ اس قسم کی خبروں کا، لیکن یہ الطاف حسین کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ جو خبریں ہیں وہ اس طرح ابھی رکی نہیں ہیں، بلکہ کوئی نہ کوئی ایک نیا موضوع جو ہے وہ روزانہ سامنے آ رہا ہے۔ لندن کورٹ کے باہر جو ایک آخری دن جو انہوں نے الطاف حسین نے بیان دیا تھا، ان سے سوال پوچھا گیا تھا بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کا، تو الطاف حسین نے یہی کہا تھا کہ بالکل اگر الطاف حسین کو اجازت ملی، وہ MQM جس کے بانی و قائد الطاف حسین ہیں، تو اس کو اگر باقاعدہ اجازت ملتی ہے تو بالکل حصہ لیں گے، بلدیاتی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، اور جو عام انتخابات ہوں گے 2023 میں یا جب بھی ہوں اس میں بھی حصہ لیں گے۔ تو الطاف حسین نے اپنی جگہ یہ بات تو کہی ہے کہ حصہ لیں گے، لیکن یہاں اصل صورتحال یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو 3 بار اعلان کر کے ملتوی کر چکا ہے، اور جو اس سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے انہی کو جو ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہی الیکشن جو 4تھی بار جو الیکشن کا اعلان کیا ہے جنوری میں 12 یا 15 جنوری جو بھی ہوگی پولنگ کی ڈیٹ، تو اس میں یہی کہا گیا کہ جو لوگ پہلے سے کاغذات نامزدگی، تو ناظرین یہ بڑا ایک طرح سے ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے، بلکہ جو سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے جو کروڑوں لوگ ہیں، لاکھوں نہیں، چونکہ شہری علاقوں میں سندھ کے سارے جو بڑے شہر ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور اس میں جو اردو بولنے والے شہری علاقوں کے عوام ہیں، تو وہ ان کو اس طرح جو ہے وہ اپنا ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا ہے۔ ایک بڑی آبادی کو، سندھ کی ایک وہ بڑی آبادی جو اردو بولنے والی ہے، جو مہاجر ہے، جو سندھ کے شہری علاقوں میں رہتی ہے، اور جو قائد متحدہ الطاف حسین کی فالوورز ہے، تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن اس الیکشن میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کرا رہا ہے اس میں اس بڑی آبادی کو الیکشن سے ووٹ ڈالنے سے محروم رکھا گیا ہے۔ تو آخر یہ ویسے تو کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے جو شہری علاقے ہیں ان کی محرومیوں کی تو ایک لمبی فہرست ہے، جس کا جتنا بھی احاطہ کیا جائے، ذکر کیا جائے کم ہے۔ لیکن یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں بلدیاتی الیکشن، اس میں جو ایک اتنی بڑی اکثریت ہے اس کو الیکشن سے باہر رکھا گیا ہے، اور اس لیے رکھا گیا ہے کہ قائد متحدہ الطاف حسین دائرے کے اصل MQM وہی ہے، اور وہ گزشتہ 30-35 سالوں سے جو حصہ لیتے رہے، اور مینڈیٹ ان کے پاس رہا ہے شہری علاقوں کا، لیکن ان کو ایک غیر اعلانیہ طریقے سے ان کو دائرۂ سیاست سے باہر کیا گیا ہے۔ تو اب الطاف حسین کا یہی کہنا ہے کہ الیکشن وہی ہوگا جس میں ہم حصہ لیں گے، اور جس الیکشن میں ہم حصہ نہیں لیں گے یا ہمیں اجازت نہیں ملے گی تو اس کا بائیکاٹ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ الطاف حسین کی جانب سے تو جو بھی الیکشن ہونے والے ہیں بلدیاتی الیکشن، ان کا بائیکاٹ انہوں نے اعلان کر دیا ہے، جس میں MQM کے لوگ حصہ نہیں لے رہے ہیں۔
جو الطاف حسین کے فالوورز ہیں وہ حصہ نہیں لے رہے ہیں، ان کو اجازت ظاہر ہے کہ نہیں ملی ہے، اور ان کے بغیر یہ الیکشن جو ہے وہ منصفانہ الیکشن نہیں کہے جا سکتے، اور ایک سندھ کی بڑی آبادی کو جو ہے آپ نے دیوار سے لگانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہوئی ہے، اور ان کو ووٹ کے حق سے محروم کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو الطاف حسین صاحب کے حوالے سے ایک بات ہو گئی کہ جو انہوں نے کہا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو بلدیاتی الیکشن اس کا بھی بائیکاٹ۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج کے دن جو پورے سندھ میں، کراچی میں بھی جو سندھی کلچر ڈے منایا گیا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ صوبہ سندھ ہے، اور جو صوبہ سندھ کے لوگ، ان کا یہ حق ہے کہ وہ سندھی کلچر ڈے منائیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو ناظرین کہ جب ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں تھی، اس وقت بھی الطاف حسین صاحب لندن میں تھے، لیکن 9/0 پر باقاعدہ سندھی کلچر ڈے کی جس جوش و خروش سے تقریب منعقد ہوتی تھی، پورے سندھ کے شہری علاقوں میں تقریب منعقد ہوتی تھی، اور ریلیاں نکلتی تھیں، جو مہاجر عوام ہیں وہ سندھی ٹوپی اور سندھی اجرک پہن کے نکالتے تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں پرچم متحدہ کا اور جی الطاف حسین والا ہوتا تھا۔ تو آج بھی ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی آج کی تازہ ویڈیو ہے جس میں ایک ریلی نکل رہی ہے، لیکن میں اس کی تصدیق مجھے نہیں ہو سکی ابھی تک کہ یہ کوئی پرانی ریلی کی تصویر ہے یا تازہ ویڈیو ہے، لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں نے نکالی ہے، اور یہ بڑی جرات کی بات ہے اگر نکالی ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی جو ہے یہ ظاہر ہے کہ سوالیہ نشان ہے۔ اور جب وہ مہاجروں نے، اردو بولنے والوں نے پہلے بھی سندھی کلچر ڈے بڑے جوش و خروش سے منایا، اور بالکل آج بھی وہ منانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے منانے کی کوشش کی ہے۔ اور ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ آج شام لانڈی میں جو ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں، جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے ایک وہ مظاہرہ کیا ہے جو پلے کارڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور جس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ قائد متحدہ الطاف حسین پر سے تقریر اور تصویر کی جو پابندی ہے وہ ہٹائی جائے، اور کم از کم ایم کیو ایم کو بھی اور قائد متحدہ کو بھی سیاست میں جو ایک جبر کے ذریعے ان کو جو ہے سیاست سے باہر کیا گیا ہے، تو ان کو بھی سیاست میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے، اور اس وقت تک جو ہے وہ سیاست یا جمہوریت نہیں کہلائی جا سکتی جب تک کہ آپ تمام سیاسی پارٹیوں کو سیاست میں حصہ لینے کا حق نہ دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی بڑی جماعت جو ہر حکومت میں شامل رہی ہے، آدمی چیف صدر پاکستان پرویز مشرف کی حکومت میں بھی شامل رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی، آپ کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جماعت نہیں ہے؟ اور جس جماعت کو آپ نے کہا ہے کہ یہ جماعت ہے، اس جماعت کا حشر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جماعت کہاں کھڑی ہے، وہ جماعت ضمنی الیکشن میں کتنے ووٹ حاصل کر رہی ہے اور کتنی سیٹیں حاصل کر رہی ہے، اور آئندہ کے لیے کیا نظر آتا ہے کہ وہ کتنے ووٹ حاصل کر سکے گی۔ تو بات ہم کر رہے تھے سندھی کلچر ڈے کی۔ کلچر ڈے بڑی خوشی کی بات ہے، آج گورنر ہاؤس میں بھی منایا گیا۔ کامران ٹیسوری صاحب گورنر سندھ، انہوں نے بھی سندھی ثقافت ڈے مناتے ہوئے سندھی دھنوں پر رقص بھی کیا ہے، اور جھوم اٹھے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے جو کراچی کے نوجوان ہیں وہ گزشتہ چند سالوں سے مہاجر کلچر ڈے بھی منا رہے ہیں، اور انہوں نے 24 دسمبر کی تاریخ رکھی ہوئی ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے مہاجر کلچر ڈے منانے کا۔ پہلے وہ ایک ٹیم ہوتی تھی، ایک گروپ ہوتا تھا مہاجر ٹیم، لیکن گزشتہ سال سے وہ ٹیم بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور آج نہیں پتہ کہ اس سال وہ کتنے حصوں میں تقسیم ہوگی۔ تو بہرحال تقسیم اپنی جگہ، گروپ اپنی جگہ، لیکن مہاجر کلچر ڈے منانا اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اور اگر مہاجر عوام بھی سندھی کلچر، گورنر ہاؤس میں سندھی کلچر ڈے منایا جا رہا ہے، اور مہاجر عوام جو ہیں وہ 9/0 پہ بھی ماضی میں سندھی کلچر ڈے مناتے رہے ہیں، تو کیا وہ جو نوجوان جو کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہے، وہ ان کا صاف واضح وہ ہے کہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق صرف مہاجر ہونے کے ناطے سے وہ مہاجر کلچر ڈے جو ہے وہ منانا چاہتے ہیں، تو وہ 24 دسمبر کی باقاعدہ تیاریاں چل رہی ہیں، مختلف علاقوں میں میٹنگز ہو رہی ہیں، ان کے پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں، اور ایک دن کا پروگرام نہیں بلکہ کئی دن کے پروگرام جو تشکیل دیے گئے ہیں، جس میں مشاعرہ بھی ہے اور ڈرامہ بھی ہے اور ریلی بھی ہے اور بہت سارے پروگرام ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب گورنر ہاؤس میں ایک اردو بولنے والا گورنر
تو گورنر جو ہے وہ اردو بولنے والا ہوگا. تو اس طرح کامران ٹیسوری صاحب سندھ کے شہری علاقوں کے نمائندے کے طور پہ گورنر ہاؤس میں وفاق کے نمائندے ہیں. بہت اچھی بات ہے, انہوں نے سندھی کلچر ڈے منایا ہے. تو کیا مہاجر کلچر ڈے بھی منایا جائے گا, یا کم از کم وہ مہاجر نوجوان جو مہاجر کلچر ڈے منا رہے ہیں ان پر تنقید کم از کم نہیں ہوگی؟ چونکہ چند سالوں سے جب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تو مختلف کہ مہاجر کیوں, یہ کیا بات ہوئی, مہاجر کیوں منا رہے کلچر ڈے, مہاجر کیا ہے, مہاجر کون ہے؟ دیکھیے, اگر آپ اسی طرح پہلے بھی مہاجروں کو, اردو بولنے والوں کو دیوار سے لگایا جاتا رہا. پاکستان بنانے والے جو ہیں وہ ظاہر جو 20 لاکھ قربانیاں دی وہ تو ہندوستان کے لوگوں سے آئے ہوئے لوگوں نے دی, اردو بولنے والوں نے دی, ان کے خاندانوں نے دی. تو ان کی قربانیوں کا ثمر پاکستان ہے. لیکن 40 سال تک تو انہوں نے مہاجر کی بات نہیں کی پاکستان بننے کے بعد. لیکن جب 40 سال تک ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی, ان سے کہا گیا کہ آپ کا پیچھے سے تعلق کہاں سے ہے, ان کو نوکریاں نہیں دی گئیں, کوٹا سسٹم ان پر مسلط کیا گیا, اور کوٹا سسٹم میں بھی وہ جو 60 اور 40 کا ریشو تھا اس پہ بھی عمل نہیں کیا گیا. 60 بھی خود ہی لے لیا, 40% بھی خود ہی لے لیا, اور شہری علاقوں کے نوجوانوں کو جو ہے وہ گزشتہ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, مسلسل حکومت ہے. کسی مہاجر نوجوان کو اس انداز میں کوٹے کی نہ تو 40% کوٹے کی بنیاد پہ یا میرٹ پر ملازمت نہیں دی گئی ہے, بلکہ جعلی ڈومیسائل کراچی کے بنا کے اندرون سندھ کے لوگوں کو جو ہے ملازمت دی گئی ہے. مہاجر ہیں وہ اردو بولنے والے ہیں. تو جناب, اردو کو ویسے تو آپ قومی زبان تسلیم کرتے ہیں, وہ کہ ساری جو ٹرانزیکشن یا وہ جو جتنی بھی ساری جو کارروائی ہوتی ہے سرکاری طور پر سب انگریزی میں ہوتی ہے, اور کہتے ہیں جی ہم نے قومی زبان اردو ہے. پھر دوسری جانب دیکھنا یہ ہے کہ جو مہاجر نوجوان جو جن کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, وہ بار بار اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں, اظہار کر چکے ہیں. اب وہ اگر مہاجر کلچر ڈے مناتے ہیں تو اس پر تنقید کی جائے گی, ان کو روکا جائے گا, یا ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ گورنر سندھ جو ہیں اظہار یکجہتی کے لیے پہنچیں گے, یا جو اور دوسرے وزیر اعلیٰ سندھ کو ہی پہنچنا چاہیے. جب مہاجر جو عوام ہیں وہ سندھی کلچر ڈے منا سکتے ہیں, 90 پہ ہو سکتا ہے, گورنر ہاؤس میں ہو سکتا ہے, تو وزیر اعلیٰ کو وہ جو نوجوان نہ منائیں چلیں وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. لیکن اگر اس شہر کے نوجوان بڑی تعداد میں اگر سڑک پہ نکلتے ہیں, مہاجر کلچر ڈے مناتے ہیں, تو ان پر بجائے روک ٹوک کے, بجائے تنقید کے, کم از کم ان سے اظہار یکجہتی یا ان کے سروں پہ ہاتھ تو رکھا جا سکتا ہے. ان کو اس بات کا تو آپ احساس دلائیں کہ آپ بھی پاکستانی ہیں, آپ بھی سندھ کے شہری ہیں. جس طرح کراچی کو جو کہا جاتا ہے نا, کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے, کراچی منی پاکستان ہے, لیکن جب کراچی کو حق دینے کی بات آتی ہے تو کوئی حق کراچی کو نہیں ملتا. کراچی جتنا ٹیکس دیتا ہے سندھ حکومت کو, وفاقی حکومت کو, اس کا معمولی حصہ بھی جو ہے وہ کراچی پہ خرچ نہیں کیا جاتا. تو جہاں آپ ایک جانب کراچی کو منی پاکستان, بالکل منی پاکستان ہے, پورے ملک کے جو لوگ ہیں اور اندرون سندھ کے جو لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں کراچی آتے ہیں, بڑی تعداد میں کراچی رہتے ہیں. لیکن اور پنجابی بھی رہتے ہیں بڑی تعداد میں کراچی میں, پٹھان بھی رہتے ہیں. پٹھان تو کہتے ہیں کہ پشاور سے زیادہ پٹھان جو ہیں, پختون جو ہیں, وہ کراچی میں رہتے ہیں. تو جناب مہاجر بھی رہتے ہیں. مہاجر لفظ پہ چڑ کیوں ہوتی ہے؟ یہ اگر آپ مہاجر لفظ پہ اگر آپ چڑھتے ہیں, ان کو روکتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, تو یہی آپ کی سب سے بڑی متعصب ہونے کی جو ہے مثال ہے. آپ کا تعصب صرف نہیں, جب وہ نوجوان آپ کی ثقافت کو بنا رہے ہیں, آپ کی ثقافت کو اپنا رہے ہیں, اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے آپ کی راہ میں, اپنا فرض دل راہ کیے ہوئے, تو کیا وجہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کر رہے؟ تو ناظرین, بالکل یہ بڑا کوئی دور نہیں ہے, 24 دسمبر بھی, اور جو مہاجروں کی جو ٹیم ہے وہ مختلف انداز میں جو ہے وہ مہاجر کلچر ڈے منانے کے لیے مختلف مقامات پر شہر کے مسلسل میٹنگیں بھی کر رہے ہیں, بڑی پیمانے پہ تیاری بھی کر رہے ہیں. اور ایک جو ان کا بڑا پروگرام ہے, مختلف پروگراموں کے ساتھ ساتھ ویسے تو کئی پروگرام ہیں ان کے, وہ 24 دسمبر کو کریم آباد سے مزار قائد اعظم تک مہاجر کلچر ڈے کی ریلی کا پروگرام بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کسی قسم کی قدغن لگائی جاتی ہے نہیں جاتی ہے, اور کیا جو سندھی کلچر ڈے جب ہم مناتے ہیں, ہم سب اس میں شامل ہوتے ہیں, گورنر ہاؤس میں منایا جاتا ہے, تو کیا ان کے ساتھ بھی کوئی اظہار یکجہتی کے لیے جائے گا؟ ان نوجوانوں کے سر پہ بھی ہاتھ کوئی رکھے گا؟ ویسے تو کراچی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لاوارث ہو چکے ہیں,
ہمارا کوئی وارث نہیں ہے اور کراچی کو کوئی اون کرنے والا نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ کراچی میں رہ رہے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں، بالکل وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن وہ کراچی کو اون کریں. اگر وہ کراچی کو اون نہیں کریں گے، وہ یہاں کے ایم پی اے ایم این اے ان کو ٹکٹ ملتے ہیں دوسری پارٹیوں سے، وہ یہاں کے لوگوں نے ایم پی اے ایم این اے بھی بناتے ہیں، لیکن وہ جا کے فلاحی کام جو ہے اپنے صوبے میں کرتے ہیں، اپنے گاؤں میں کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ کراچی کے لوگوں نے تو ان کو ووٹ دیا ہے، ایم پی ایم اے نے بنایا ہے، لیکن وہ کراچی کو اون نہیں کرتے. وہ جاتے ہیں اپنے گاؤں میں، جاتے ہیں اپنے صوبے میں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا ملک ہمارا گاؤں وہ ہے اصل تو، اور فلاحی کام بھی وہاں جا کے کرتے ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آج کی اس نشست سے اجازت لوں، ایک بار پھر آپ سے میری درخواست، اور واقعتاً اس درخواست پہ آپ نے جس طرح ہمارے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، پذیرائی کی ہے، اس پر بھی ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہی ہماری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ ہمارے جن دوستوں نے اب تک نہیں سبسکرائب کیا ہے تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو، وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جو 1 مہینہ پہلے یا 1 سال پہلے سبسکرائب کر چکے تھے وہ دوبارہ سے سبسکرائب کر لیں. تو ناظرین، اس درخواست کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ، اور آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو جو ہے وہ دیکھتے رہیں، اس لیے کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے. اس کے ساتھ ہی صابر علی کو اس نشست سے اجازت. اللہ حافظ.